فاروق اعظم صاحب تو شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کورونا والے ایشو کو گورنمنٹ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس الیکشن کو 6 مہینے پسپون کرنا چاہتی ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ سے جب بھی کوئی چیز ٹھان لی ہے تو خان صاحب نے کر کے دکھایا ہے۔ پریکٹیکلی کرنے کے لیے فاروق اعظم صاحب کے پاس کوئی بات بھی نہیں ہے۔ وجہ بنی کہ آپ نے مسلم کانفرنس چھوڑی اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں شمولیت اختیار کی؟ جس وقت خان صاحب نے پارٹی لے کے آئے اور بڑی ایک اسٹرگل کی، تو خان صاحب جب یہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے تھے اور اصلاحات کی بات کرتے تھے، تو اس عمران خان کا جو ایک ویژن تھا، پی ٹی آئی کا جو ایک مینیفیسٹو تھا، تو اس سے انسپائر ہو کے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ اچھا واسی صاحب، پی ٹی آئی کے آپ بانی رہنما ہیں، لیکن آپ کو 2016 میں الیکشن میں ٹکٹ نہ ملا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی جب 2014 میں پی ٹی آئی کو جوائن کیا ورث صاحب نے، تو اس کے بعد جب تنظیم سازی کا مرحلہ آیا، تو جب باڈیز بنی، اسٹرکچر اناؤنس ہوا، تو وہیں سے ہمارے اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ تو میں نے پرسنلی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، کیونکہ جب تنظیم سازی ہوئی ہے اس کے اوپر وہ میرٹ پہ بالکل بھی نہیں تھی۔ آج بھی میں یہی کہوں گا۔ 2021 کے الیکشن جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر حکومت بنائے گی؟ جو پچھلے 4-6 مہینے سے ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی کیمپین ہے پورے آزاد کشمیر میں موبلائزیشن کی، جو ورث صاحب کر رہے ہیں، تو اس سے کافی فرق پڑ رہا ہے۔ پھر جو 2 بڑی پارٹیز ہیں ہمارے سامنے چیلنج ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کی لیڈرشپ غائب ہے، وہ خود کرپشن کے کیسز میں بری طرح پھنسے ہوئے، یعنی ان کے پاس فیس نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جس کو دکھا کے وہ کسی سے ووٹ مانگ سکیں۔ اگر 2021 میں تبارک صاحب کو دوبارہ ٹکٹ ملتا ہے تو آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ دیکھیں، اگر میں ان کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ سمجھتا یا اپنا نمائندہ سمجھتا، تو میں کبھی بھی خود کو ٹکٹ کے لیے پریزنٹ نہ کرتا کہ میں ٹکٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں۔ تو میں ان کو اپنا امیدوار نہیں سمجھتا، اپنا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ 2016 کے الیکشن میں میڈم نورین عارف صاحبہ جو تھی وہ الیکٹ ہوئی، وہ اس وقت منسٹر بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الکا کوٹلہ کی عوام کے لیے اس چیز کا کوئی فائدہ ہوا ان کو؟ جو محترمہ نورین عارف صاحب ہیں، ان کو بالکل فلاپ دیکھ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی کوئی پوزیشن ہے یا کوئی ایسی کارکردگی میں بھی ان کے ذہن میں ہو۔ کافی سارے کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اوپر انشاءاللہ سے ہم الیکشن کیمپین میں بات کریں گے۔ دیکھیں، گلگت بلتستان ڈیفینیٹلی آزاد کشمیر کا حصہ ہے، تو ایز اے کشمیری کیا آپ اس فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ آپ جو ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ ہے انٹرنیشنل، اس کی ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو صوبہ بنائیں گے، آفیشلی اگر صوبہ بنائیں گے، اگر کچھ رائٹس دے دیں اس شیپ میں بنائیں، چونکہ ابھی تو پیپر ورک نہیں ہوا، ابھی تو جسٹ ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ الیکشن بھی تھا، میں بھی کہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ نہیں، اگر ان فیوچر اس چیز پہ کوئی یہ چیز آتی ہے کہ پوری صوبہ بنایا جائے آزاد کشمیر کو، تو آپ سپورٹ کریں گے؟ میں بائی چوائس پاکستانی ہونے کی چیز یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 50 سال تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت آئے وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکتی ہے۔ اچھا واسی صاحب، ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے بیانیے کی بات کرتے ہیں، ووٹ کو عزت دو کا ان کا جو بیانیہ ہے، اس حوالے سے کوئی دیکھ لیں، اس وقت جو ان کا مین ٹارگٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی افواج ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر جو آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون ہے اس پہ پڑے گا 2021 کے الیکشن میں؟ جو بندہ 3 بار خود پرائم منسٹر رہا ہو، وہ جب اس طرح کی باتیں کرے گا میچورٹی والی کہ پہلے پتا ہوتا ہے، اٹ مین کہ وہ جب 3 بار بنے پرائم منسٹر تو انہیں پہلے پتا ہوتا ہے کہ مجھے بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نون ہے اس پر اس کے اثرات ڈیفینیٹلی مرتب ہوں؟ بالکل، ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ میں تو ریسنٹلی بھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ میں بھی بات کی تھی کہ جو آزاد کشمیر میں یہ بھی ایک نیا انہوں نے چھوچا چھوڑا ہے۔ پرائم منسٹر روز بات کرتے ہیں جی کرونا ہو گیا، بٹ اس کرونا والے ایشو کو گورنمنٹ ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے اس الیکشن کو 6 مہینے پسپون کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، جو کرونا کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کرونا سے سبھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں تباہی ہوئی۔ آزاد کشمیر حکومت کی جو اسٹریٹجی تھی، کیا آپ مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل بھی نہیں مطمئن، انہوں نے اسٹریٹجی تھی نہیں کوئی، بے ہنگم وہ چلے، اور پاکستان گورنمنٹ نے تو پھر آپ ریلیف دی، آزاد کشمیر گورنمنٹ
30-35 लाख कश्मीरियों के लिए कोई पैकेज नहीं ला सकता. तो ये इनका एक फेलियर था कि ये सिर्फ अखबारी बयान तक, हवाई ऐलान तक महदूद हैं. प्रैक्टिकली करने के लिए फारूक हैदर साहब के पास कोई बात भी नहीं है. अच्छा, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के अहदाफ क्या हैं? ऑफिशियली तो स्टेटमेंट में नहीं दे सकता. तो पर्सनल कैपेसिटी में मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंट भी अभी 1-2 इवेंट्स के अंदर मेरे साहब ने एड्रेस किया है. तो उन्होंने कहा है कि जैसे खान साहब ने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो मेरे साहब ने कहा है कि किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप क्या ये नहीं समझते कि जो सियासत है इससे अखलाकियात निकल चुकी है? बिल्कुल अखलाकियात का जनाजा निकल चुका है.